بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نیا عنوان ریاض الصالحین میں شروع ہو رہا ہے. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. گزشتہ ہم نے جو آخری عنوان پڑھا تھا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت دل میں نہ آ جائے، اس سلسلے میں تھا. اور چونکہ وہ عنوان اہم تھا، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں آیات بھی بہت سی بیان فرمائیں، احادیث بھی 30 سے زائد بیان فرمائیں. اب اسی سے تعلق رکھنے والا یہ عنوان ہے کہ جب دنیا کی محبت کم کرنی ہے، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے اور دنیا کی بجائے آخرت کی طرف اپنی رغبت بڑھانی ہے، یہ چیزیں جب ہم نے پیچھے پڑھی ہیں تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی محبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کیا اسباب اختیار کرنے ہوں گے. اور انسان جب دنیا کی محبت میں پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان، چونکہ اب دنیا کی محبت ہے، مال بڑھانے کی محبت ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کبھی غلط خلاف شرع کام بھی کر لیتا ہے، دھوکہ اور جھوٹ بھی کبھی آ جاتا ہے. ایک چیز بیچنا چاہ رہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے امانت داری کے ساتھ بیچے گا تو پیسے کم ملیں گے، لیکن اگر دوسرے طریقے سے تھوڑا سا اپنے اس چیز کو چھپا لیا، عیب کو چھپا لیا، تو پیسے زیادہ ملیں گے. یہاں پر بھی انسان کبھی کبھی غلطی کر لیتا ہے. دنیا میں جو چوریاں، جو بہت سے عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں، اس کے پیچھے بھی دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے خلاف شرع کام اور غلط کام کر لیتا ہے، جو شرعاً بھی غلط ہیں، اخلاقاً بھی برے ہیں، ہر لحاظ سے جس میں برائی پائی جاتی ہے. تو دنیا کی محبت کم کرنے ہی سے متعلق یہ بھی ہے کہ دیکھو انسان اگر کھانے میں اپنی خواہشات پوری نہ کرے، دل چاہ رہا ہے یہ کھانے کا، دل چاہ رہا ہے وہ کھانے کا، تو کھانا انسان اپنی خواہش کی وجہ سے نہ کھائے بلکہ ضرورت کی وجہ سے کھائے. ایک بنیادی سوچ کا فرق ہے، اور اس پہ بہت سی چیزیں اس کے ماتحت آ جاتی ہیں. بنیادی سوچ کا فرق ہے کہ انسان کھانا کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے. کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اچھا لگے، مزہ آتا ہے، تو پھر اس میں تو کوئی حد نہیں ہے. کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ ایک ضرورت ہے، تو ضرورت انسان کم سے کم میں پوری کر سکتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ابھی ذہن میں آیا، کہیں پڑھا تھا تاریخ میں کہ چونکہ ان کے زمانے میں لوگ، ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی جو حکومتی سطح پر جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ تعیش میں پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ دنیا کے مال و دولت میں راحت و آرام، عیش وغیرہ. ان کو ایک ذمہ دار کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ ان کے یہاں کھانے کے بہت تکلفات ہوتے ہیں. انہوں نے کسی وقت ان کو اپنے گھر بلا لیا. وہ گھر آئے، اب یہ بڑے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، اپنے گھر بلا لیا اور کسی کام میں لگے رہے. وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہیے ہوا، چاہیے کر لیا، یہ کر لیا. اب بھوک کی شدت ہو رہی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، بھوک لگی ہے لیکن کھانا تو نہیں آ رہا، اس لیے کہ کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے اجازت لی کہ اچھا میں واپسی کی اجازت نہیں، ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو. جب کافی وقت گزر گیا تو اس کے بعد جب بھوک کی شدت محسوس ہوئی کہ واقعی بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے اور وقت کافی ہو گیا،
تو سیدھا سادہ بالکل کھانا جو ہوتا ہے وہ منگوایا، جو بہت معمولی کھانا اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا وہ منگوایا۔ اب ظاہر ہے جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو انسان کھا لیتا ہے۔ اب بھوک کی شدت تھی، کھانا آیا بالکل سیدھا سادہ، کھا لیا۔ جب تھوڑی دیر کھا لیا، اور انسان بھوک کی شدت میں جلدی بھی کھا لیتا ہے، زیادہ بھی کھا لیتا ہے، اس کے بعد پھر اچھا کھانا آیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو میرا پیٹ بھر گیا، کہ نہیں پھر بھی یہ کھانا کھا لو، نہیں اب تو بہت کھا لیا۔ فرمایا کہ دیکھو، یہ ان کی تنبیہ کے لیے تھا، سکھانے کے لیے تھا کہ دیکھو یہ کھانا پہلے آتا تو وہ دوسرے والا کھانا جو پہلے آیا تھا وہ اچھا نہ لگتا، پہلے وہ والا کھانا کھا لیا، پیٹ اس سے بھی بھر گیا۔ انسان کو اصل کھانے میں پیٹ ہی بھرنا ہے نا، بس یہی تو کرنا ہے کہ پیٹ بھر جائے، بس اس کے بعد سکون ہو گیا، پیٹ بھر لیا بس ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا۔ اب اس وقت انسان ضرورت پورا کرنا اگر مقصد ہو، ضرورت کے لیے کھانا مقصد ہو، تو پھر انسان کسی بھی کھانے پر گزارا کر لیتا ہے۔ لذت اور ذائقہ اور مزہ مقصد ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں آتی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں عنوان قائم کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تو ایک کھانے میں انسان کم سے کم پر اور ضرورت پر گزارا کرے۔ جب یہاں پر کمی آ جائے گی تو دنیا کی محبت دل سے کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ انسان دنیا میں زیادہ مکان کے لیے، کھانے کے لیے، دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے آگے جتنا بڑھتے رہیں تو بڑھتے چلے جائیں، کوئی حد نہیں ہے۔ جب یہاں دو چیزوں میں انسان قناعت اختیار کر لے گا تو باقی چیزوں میں بھی قناعت آ جائے گی۔ اور اگر انسان نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، تو یہ تو بہت اونچا درجہ ہے۔ اس کو فرمایا باب فضل الجوع، بھوکا رہنے اور فاقے کی فضیلت، وخشونۃ العیش، زندگی مشقت کے ساتھ گزارنا، یا کہہ سکتے ہیں سادہ زندگی گزارنا، الاقتصار علی القلیل، تھوڑے پر کفایت کر لینا، کھانا پینا لباس وغیرہ، مکان گاڑی، کم سے کم اور تھوڑے پر گزارا کر لینا۔ کھانے میں انسان یہاں پر بھی اس طرح کی مثالیں ملیں گی، ہمارے ملکوں میں بھی مثالیں ملتی ہیں کہ چند روپیوں میں، یا ہم سعودیہ میں دیکھیں تو وہاں پر 2 ریال میں انسان ایک سے زیادہ لوگ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ بڑی سی روٹی مل جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ وہاں دال کی طرح ہوتا ہے وہ، یا اور کوئی ان کے یہاں جو یہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جس کو پھول کہا جاتا ہے۔ بہرحال 1 ریال 2 ریال 3 ریال میں انسان، ایک آدمی پورا وہ کھانا کھا نہیں سکتا، لیکن وہی انسان چاہے تو کسی مہنگی جگہ کے پر کھائے گا تو بہت بڑی رقم خرچ کر دے گا۔ یہ ہر جگہ اسی طرح ہے، یہاں پر بھی انسان کم سے کم میں گزارا کرے تو بہت کم مقدار میں انسان کھا سکتا ہے، کم پیسوں میں، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، بڑی سے بڑی رقم انسان خرچ کر دے، جیسا نام جیسی چیزیں اس کے لحاظ سے۔ اور پھر جیسے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بعض دنیا میں ایسی جگہیں ہیں، کیلیفورنیا وغیرہ کے علاقوں میں، وہاں پر کیلیفورنیا وغیرہ میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت بڑی رقم خرچ کر کے لوگ وہاں چیزیں خریدتے ہیں۔ موزے ہوں گے 1000-2000 کے ڈالر، کسی کا ایک جوڑا ہوگا 1000 یا ہزاروں سے اوپر، 5000 10,000 1 لاکھ تک کا لباس ملتا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو۔ تو ایسے دنیا میں علاقے بھی ہیں جہاں پر وہ بات پائی جاتی ہے، اور وہیں پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ 1-1 ڈالر کے لیے ترستے ہیں۔ بہرحال انسان گزارا کرے، جیسے ہم نے پیچھے بھی باب میں پڑھا تھا، یہاں پر بھی وہی ہے۔ تو انسان کھانے میں، پینے میں، پانی ہر جگہ میسر ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن انسان کہے گا نہیں مجھے پانی نہیں پینا، مجھے فلانی چیز پینی ہے، اب وہ بڑھتے بڑھتے آگے
تو ایسی عادت انسان نہ بنا لے کہ ہمیشہ صرف اپنی ذائقے کے لیے انسان زیادہ پیسے خرچ کرے، اپنی خواہشات کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرے۔ کبھی کبھی اپنے نفس کو خوش بھی کر دے، ٹھیک ہے، وہ تو اس سے کام بھی لے لے، لیکن ہر مرتبہ نہیں۔ لباس میں بھی انسان اگر بڑھاتے چلے جائیں تو 5 10 15 20 جوڑے بھی انسان کو کافی نہیں ہوتے، اور گزارا کرنے والوں نے ایک میں بھی گزارا کیا ہے، پھر اس میں بھی وہ کتنے کے ہیں جوڑے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں وہ ہیں، انسان اپنی زندگی پر خود ہی غور کرے اور خود ہی دیکھ لے کہ ضرورت کتنے میں پوری ہوتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہی جو 4 اصول بتائے تھے، ایک ہوتی ہے کہ جیسے مکان کے لیے رہائش ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت پوری ہو گئی، پھر اس سے بڑھ کر انسان اپنی سہولت کے لیے، اچھا ٹھیک ہے سہولت اتنے میں ہے، چلو سہولت سے بڑھ کر اچھا یہ مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے پسند کے لیے تھوڑا سا انسان مزید اہتمام کر لے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، 3 اصول۔ چوتھا اصول دکھاوے کے لیے، وہ پھر ناجائز میں آ جاتا ہے۔ تو انسان یہ دیکھ لے کہ دنیا کی محبت کم کرے، اور ان چیزوں کے استعمال میں انسان ضرورت پر یا تھوڑا سا آگے بڑھ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جتنا نیچے درجے پر رہے گا اتنا بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عموماً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے یہی چیز پسند فرمائی تھی، تنگی، فقر اور دنیا میں قلت، کھانے میں، لباس میں، رہنے میں، ہر اعتبار سے۔ والاقتصار على القلیل من المأکول والمشروب والملبوس وغیرہ من حدود النفس و ترک الشہوات، یعنی اس کے علاوہ چیزوں میں کمی کرے انسان، جو نفس کی خواہشات اور وغیرہ، اور خواہش، اور انسان جو نفس کو مزے دینے والی چیزیں ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور شہوات وغیرہ کو انسان ترک کر دے، اپنی خواہشات کی بنیاد پر عمل نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ افضل اور بہتر کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بعض اس میں درجات اعلیٰ مقام ہیں، میں خود بھی کہہ رہا ہوں، سننے والے سن بھی رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کو ہم سیکھیں کہ وہ کیا تھا، اور اس کو اچھا سمجھیں، اور اپنے حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ آئے ہمیں کہ نہیں، ہم کوئی اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ یہ احساس تو کم سے کم درجے میں ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان یہ سب چیزیں، اور پھر کہتا ہے نہیں یہ تو آج کل کے حالات کا تقاضا ہی ہے، آج کل تو اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہی ہے کہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دین کو ہم نہ بدلیں، جو چیز بہتر ہے اس کو بہتر سمجھیں، اور ہم کمزوری کی وجہ سے اگر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو اپنی کمزوری سمجھیں۔ ایسے حضرات بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں جو کبھی اس طرح کے ہماری طرح کے نرم بستروں اور گدوں پر سوئے نہیں، اپنا بستر جہاں جائیں گے اسی پر سوئیں گے، اور وہی سادہ طریقہ اور سادہ مزاج۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی گزرے، کتنی بڑی شخصیت، کہاں کہاں ان کے تعلقات، بادشاہوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، بڑے بڑے انعامات ان کو دیے گئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ راجیو گاندھی سے ملنے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اسٹیشن پر ملاقات ہوئی، ان کے کچھ مشورے ہوئے، یہ دونوں ساتھی تھے۔ تو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ مشورے ہوئے آگے جانے سے پہلے۔ مشورے کے بعد یہ دونوں حضرات باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ تلاش کرنے لگے جیب میں، جیسے کچھ، اور فکر مند لگ رہے تھے، جیسے کہ جیب میں کچھ تلاش کرنے لگے، کچھ نہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے گئے، حضرت مولانا منظور صاحب واپس آ گئے۔ ان کے جو بعض ساتھی تھے حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ بھی بڑے آدمی، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، تو اب ان کے ساتھیوں نے، ان کے طلباء ہوں گے، شاگرد ہوں گے، جو بھی ہوں گے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کچھ تلاش کر رہے تھے، کوئی چیز گم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی، لیکن یہ جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی جا رہے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے
دنیا کے ایک بڑے یعنی ہندوستان کے لحاظ سے ایک بڑا آدمی ہے، حکومتی منصب پر ایک بڑا آدمی ہے جس سے ملنے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ایک رہنما اور قائد کی حیثیت سے جا رہے ہیں، دنیا میں جن کی شہرت ہے وہ جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں دہلی جا رہا ہوں، اس کام کے لیے جا رہا ہوں، مشورے وغیرہ کر لیے جو کرنے تھے۔ فرمایا کہ جانے کے پیسے تو میرے پاس ہیں، واپسی کا کرایہ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اگر آپ کے پاس ہوں تو مجھے قرض دے دیجئے۔ حضرت مولانا منظور نمہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو میں بھی نہیں دے سکا، اس لیے میں فکر مند تھا۔ یہ ان حضرات کی شان تھی، جن کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ بہت مالدار انسان ہیں، جہازوں میں اڑ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے ٹکٹ کے پیسے دے دیا، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ سے کوئی لینے آ گیا انتہائی مہنگی گاڑی میں، جیب بالکل خالی۔ وہ حدیث میں جو آتا ہے، یہ بڑے لوگ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق پہنچائے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح نکلتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، شام گھر آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ اور ان حضرات کی شان ہم نے دیکھی، ہدایہ بھی آ رہے ہیں، لوگ پیسے بھی پیش کر رہے ہیں، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں لوگ ان کو بٹھانے میں فخر بھی محسوس کر رہے ہیں، اسفار بھی ان کے ہو رہے ہیں، ہزاروں کے اخراجات ہیں، جیب خالی ہے۔ جو ہدیہ آیا آگے کسی کو دے دیا، کہیں کسی کام میں دے دیا، کسی ادارے میں دے دیا، کسی اور ضرورت مند کو دے دیا، جیب خالی۔ پیسوں کے مالک نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے مالداروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری زندگی عطا فرمائی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی اونچی تھی، کہاں دنیا تو دنیا ہے، ہم دنیا کی چیزوں کا میں کیا تذکرہ کر رہا ہوں کہ مہنگی گاڑیاں اور مہنگے مکانات اور مہنگی سواریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں؟ جہاں کوئی پیسے نہیں لے جاتے، کسی کا مال وہاں نہیں لے جا سکتا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں جنت کو دیکھا، کہاں کہاں زیارتیں کی، کن کن حالات کو دیکھا، کتنے اونچے انعامات، کتنے اونچے مقامات حاصل ہوئے، ایسا مقام جو کبھی کسی کو حاصل نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں تشریف لائے تو وہی پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں، زمین پر کبھی لیٹ گئے۔ فتوحات کے بعد بھی حال یہ تھا کہ بستر پر لیٹ رہے ہیں تو بستر ایسا کہ چارپائی ہے جس پر رسیاں ہیں، اور ان رسیوں کے نشانات جسم پہ لگ رہے ہیں، رسیوں کے نشانات جسم پہ لگ رہے ہیں، چادر بستر وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں انسان یہ دیکھے کہ افضل اور بہتر کیا ہے، اور پھر اگر اس سے انسان آگے بڑھتا ہے تو یہ سوچ کر آگے بڑھے کہ اچھا یہ میری کمزوری ہے کہ میں اس سے کم میں گزارا کرنا میرے لیے مشکل ہے، میری کمزوری کی بات ہے، یہ نہیں کہ شریعت اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ آگے ہم آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں، کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کے بعد فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد برے جانشین بنے۔ خلف کہتے ہیں ایسے لوگ جو نا خلف، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے برے جانشین، جن میں اپنے بڑوں والی صفات نہ ہوں، بڑے عمل میں، علم میں، اللہ سے تعلق میں مضبوط تھے، ان کی جگہ لینے والے وہ لوگ آئے جو ان صفات کے حامل نہیں ہیں، جو ان صفات سے متصف نہیں ہیں۔ ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ بڑے چلے گئے اور بڑوں کے بعد جگہ لینے والے ان کے جیسے نہیں ہیں، ان کی صفات نہیں، ان کے اعمال نہیں، ان کے اخلاق و عادات نہیں، ان کا تقوی نہیں۔
یہ خلف ہی تو ہے. بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں کہ کب الا من تاب میں شامل فرما دیں. ورنہ ہم دیکھیں تو حالات یہی ہیں. فخلف من بعدہم خلف، بڑوں کے جانے کے بعد برے لوگ جانشین بنے. اور جانشین جو برے تھے ان کی برائی کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں. برائی کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں. ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہمارے جو اسلاف اور اکابر گزرے ہیں ہم ان کے اچھے جانشین بن سکتے ہیں یا برے جانشین بن سکتے ہیں. دو چیزوں میں دیکھ لیں. نمبر 1 اضاعوا الصلاۃ، نمبر 2 واتبعوا الشہوات. دو بنیادیں ہیں. جانشین برے ہونے کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. ہر ایک اپنے امتحان لے لے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ نہیں انسان اپنی تواضع کے طور پر کوئی بات کہہ رہا ہے یا اپنے بارے میں یہ اچھا سمجھ رہا ہے. نہیں، خود ہی دیکھ لے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے نمازوں کا، جماعت کا، تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام فرمایا، اور ہم کس درجے پر آتے ہیں. نظر آنے والی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے. اضاعوا الصلاۃ. تو بہرحال نماز ضائع کرنے کے مختلف درجات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ نماز کا انسان عقیدہ ہی نہ رکھے تو وہ تو کفر ہے. نمبر 2 نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا نہیں ہے، فسق ہے. نمبر 3 نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان باجماعت نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہے. یہ بھی جماعت سے، مردوں کے لیے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا یہ بھی لازم ہے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کچھ نمازیں پڑھیں، کچھ نمازیں جماعت کے بغیر پڑھیں. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھی، جماعت سے پڑھی لیکن تاخیر سے گئے. درجات ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان تمام نمازیں مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہوگا. اب کون کس درجے کا ضائع کر رہا ہے ہر ایک اپنی دیکھ لے. یہ تو فرائض کی صرف بات کر رہا ہوں، جو کہ فرض ہے، جو کہ فرض ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں. پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ تو بعد میں آتا ہے. اضاعوا الصلاۃ. اور دوسری چیز واتبعوا الشہوات، خواہشات کی اتباع. یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے، یہ دل چاہ رہا ہے. کبھی کبھی وہ خواہشات جائز ہوں گی لیکن جائز پر عمل کرتے کرتے انسان آہستہ آہستہ ناجائز تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے امام نووی نے جو باب جو قائم کیا اس میں یہ بتایا کہ دیکھو کھانے پینے ان چیزوں میں انسان ضروریات کو دیکھے، کم سے کم پر کفایت کرے، ورنہ جب اس میں انسان آگے بڑھے گا تو بڑھتے بڑھتے گناہ میں بھی پہنچ جائے گا. اصل ممانعت گناہ والی چیز کی ہے لیکن نفس کو قابو کرنا یہ بھی ضروری چیز ہے. تو دو چیزیں ہیں. واتباع الشہوات میں کیا ہو گیا؟ خواہشات میں جائز ہیں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز ہیں اور حرام ہیں تو اس میں درجات ہیں. پھر فضول خرچی آ گئی، حرام کام آ گئے، سب کچھ آ گیا. واتباع الشہوات میں تمام ناجائز اور خلاف اولیٰ اور ناجائز چیزیں سب آ جائیں گی. واتباع الشہوات. بہرحال انسان کو جو فرائض کرنے کے کام ہیں وہ کرے، اور اس میں اہم ترین نماز ہے. بچنے کے کام ہیں ان سے بچے، اور اپنے خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق عمل کرے. یہ دو چیزیں اگر انسان کر لیتا ہے تو ہم کہیں گے ہاں چلو ٹھیک ہے، اب کچھ علامات نظر آنے لگی ہیں کہ اس کو ہم اس کو بڑوں اور اسلاف کے طریقے پہ چلنے والا کہہ سکتے ہیں. اب یہ خلف ہونے میں سے نکل جائے گا، اب یہ ہم اس کو اچھا کہہ سکتے ہیں. ورنہ تو اگر یہ دو چیزیں ہیں تو خلف برا جانشین. فسوف یلقون غیا. تو اب کیا ہوگا؟ ان کو اس کی وجہ سے سزا ملے گی. غین کے معنی بعضوں نے فرمایا کہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، بعضوں نے فرمایا کہ غین کے معنی گمراہی ہے، تو یعنی گمراہی کی سزا ان کو ملے گی. بہرحال ان کو اس کی وجہ سے سزا ملے گی. الا من تاب. اگر ابھی تک ہماری یہ حالت نہیں ہے تب بھی اللہ تعالی ہمیشہ ایسا انداز اختیار فرماتے ہیں کہ انسان نا امید نہ ہو جائے. یہاں تک آیتیں پڑھیں تو انسان ہو سکتا ہے نا امید ہو جائے کہ ہاں واقعی ہمارے اسلاف تو کیسے تھے، انہوں نے کیسے کیسے کام کیے اور ہماری زندگی کیسی ہے. نہ خواہشات پہ قابو ہے، نہ وہ نمازوں کا اہتمام ہے، تو پھر ہم کس جگہ ہیں؟ فسوف یلقون غیا. ہم تو ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو عذاب کے مستحق ہیں. نہیں مایوس نہ ہو جاؤ. الا من تابا. ابھی تو دروازہ کھلا ہے، توبہ کے دروازے تو بند نہیں ہوتے.
روح نکلنے تک توبہ کے دروازے کھلے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. دروازے کھلے ہوئے ہیں. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے. آج وقت ہے، آج وقت ہے. جو توبہ کر لے. آمنا، اور شرط ایمان بھی ہے، ایمان بھی ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ کے احکام پر یقین ہو. آمنا وعمل صالحا، صرف دل میں یا چاہنی نہیں تھی کہ ایمان ہے، توبہ کر لی اور بس وہی زندگی. نہیں، عمل صالحا. 3 چیزیں ہیں: ایمان، توبہ، عمل صالح. بس کام بن گیا. 3 کام کر لو، کام بن گیا تمہارا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اب تم خلف ہونے میں سے نکل جاؤ گے، برے جانشین ہونے میں سے نکل جاؤ گے. اب پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے لوگوں میں شامل کر دے گا انشاءاللہ. فاولئک يدخلون الجنہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے، جس میں 3 باتیں پائی جائیں: توبہ، ایمان اور عمل صالح پایا جائے. جیسے کہ توبہ کے علامت بھی تو نظر آنی چاہیے نا کہ عمل صالح ہو، ورنہ ایسی توبہ کیا کہ توبہ کی پھر وہی گناہ کر رہے ہیں. یہ 3 کام انسان کر لے، ہر ایک کے اختیار میں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تو کیا ہوگا؟ فاولئک يدخلون الجنہ. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. آیت میں بہت کچھ ہمیں سبق سکھا دیا. بس اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے. وقال تعالی، دوسری آیت پیش کی: فخرج علی قومہ فی زینتہ. قارون کا واقعہ ہے، ہم نے پڑھ بھی لیا ہے. قارون کا واقعہ ہے کہ قارون جیسے مالداروں کا حال ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اپنے مال و دولت کا، زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں. لباس اچھا پہن کر، مہنگی گاڑیاں دیکھو تاکہ لوگ دیکھیں نا. جب مال زیادہ ہے اور انسان کو شریعت کے اصولوں میں جو میں نے بتایا تھا نا، وہی مکان کے سلسلے میں کہ ضرورت ہے، سہولت ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی زیب و زینت ہے، اور اس کے بعد پھر نمائش اور دکھاوا ہے. جب انسان 4تھے درجے پر آ جاتا ہے تو اب تو دکھانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ایک مزاج ہے، دنیا کا مزاج ہے. مہنگی چیز خریدی تو لوگ دیکھیں گے نہیں تو مزہ بھی نہیں آئے گا. کسی طریقے سے لوگ دیکھ لیں. بچپن میں بچوں کی بھی عادت ہم نے دیکھی جو کہ نظر آتی ہے، بڑے ہونے کے بعد اس کو انسان تھوڑا سا چھپا دیتا ہے. اب تو خیر بری چیزیں، عیب نہیں رہا، انسان عیب کو بھی کمال سمجھنے لگ گیا. ورنہ اب تک تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ بچپن میں جو چیزیں ہیں وہ تو بچوں میں نظر آ جاتی ہیں. بچے کو کوئی نئی چیز دلا دو تو کوشش کرے گا کہ لوگ دیکھیں، نظر آئے، لوگوں کو نظر آئے کہ میں نے نئی چیز استعمال کی ہوئی ہے، نئی چیز میں پہن رہا ہوں، نئی گھڑی میں پہن رہا ہوں. بچوں کو شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بچپن ہے. بڑے ہونے کے بعد بھی یہ چیز انسان میں رہتی ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان چاہے گا کہ یہ نظر آ جائے. یہ اچھی چیز نہیں ہے، نمائش. بچپن میں تھی وہ تو بچپنا تھا، بڑے ہونے کے بعد یہ چیز اچھی نہیں ہے. بہرحال مالداروں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان میں تو ظاہر ہے جب وہ شریعت کے حدود سے آگے نکل ہی گئے تو پھر یہ سب چیزیں ان میں آ ہی جاتی ہیں. تو قارون کا واقعہ بیان کیا: فخرج علی قومہ فی زینتہ. وہ لوگوں کے سامنے نکل کر آیا اپنی زیب و زینت ظاہر کرتے ہوئے. وہی اپنی جو کچھ بھی اس کی مال سواریاں تھیں، لباس تھے، اور ان کے خزانوں کے، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، وہ قدم و حشم، اور اس کے سواریاں اور اٹھانے والے، چابیاں اٹھانے والے لوگ، خدام. لوگ دیکھنے لگے، دیکھو کس شان کے ساتھ آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس شان کے ساتھ نہیں نکلتے، یہ کس شان کے ساتھ آ رہا ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تقابل دیکھا ہوگا، لیکن ہم جس دور میں ہیں اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہی ہوتا ہے. انبیاء کے ساتھ چلو ٹھیک ہے، لوگ اس لیے کہ اس وقت کوئی نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن انبیاء کے طریقوں پر چلنے والے موجود ہوں گے، ان کے ساتھ تقابل دیکھا جائے گا. دیکھو وہ فلانے ہیں، بالکل سادہ، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، ان کو دیکھو کتنی شہرت، ان کو دیکھو لوگ کتنا مانتے ہیں. اور یہ کتنا مانتے ہیں کبھی صرف دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی دنیا اور دین دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر وہ چل رہے ہوتے ہیں. بہت سے اللہ والے دنیا میں ایسے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے. وہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں پر رحمت نازل کرتا ہے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے. کوئی نہیں جانتا ان کو کہ یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر کیا عبادتیں کر رہے ہیں، کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دن میں ایسے جیسے بالکل سیدھا سادہ چلے جا رہے ہیں تو اکیلے چلے جا رہے ہیں.
اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں، او اچھا نہیں آپ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لوگوں ہر طرف سے ان کے استقبال ہو رہے ہیں، ان کے اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حدیث میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال ہم اسی لیے بار بار اس کو ہمیں یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ چونکہ یہ دھوکے کے یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں بڑا فتنہ جو ہے وہ یہی دھوکہ ہے کہ کس کا اعزاز زیادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ حق پر ہے، کس کی شہرت زیادہ ہے وہ زیادہ حق پر ہے، تعداد کس کی زیادہ ہے۔ اب تو بڑے بڑے دینی پروگراموں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ دیکھو یہاں پر بڑی تعداد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ حق پر ہیں۔ لوگ اس بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں، اور صرف عام ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو عام بہت سے لوگوں کو یہ بات سننے میں آئی ہوگی کہ دیکھو فلانا جو اجتماع ہوا تھا تو اس میں اتنے لوگ تھے، اور فلانا اجتماع ہوا اس میں اتنے لوگ دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ زیادہ صحیح ہیں۔ حق اور باطل اور صحیح اور غلط کو انسان تعداد کے بنیاد پر مانتا ہے۔ پھر تو ہمیں اگر واقعی یہ اصول ہم مان لیں تو پھر ہمیں کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اب اس اصول کو مان لیں تو ہمیں پھر والعیاذ باللہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو بہتر کہنا پڑے گا۔ جملہ بڑا سخت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کم اور زیادہ کی بنیاد پر اگر ہم صحیح غلط کا فیصلہ کریں گے تو مسلمانوں کی تعداد کم اور غیر مسلموں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے۔ قرآن میں کثیر کو برائی کی جگہ، قلیل کو اچھائی کی جگہ بیان کیا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا کعبہ کے پاس کہ اللہ اپنے تھوڑے جو بندے ہیں قلیل میں سے مجھے بنا دیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو عجیب لگا کیا دعا ہے، اس سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ قرآن نے کہا قلیل من عبادی الشکور۔ بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمارا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اصل قرآن و حدیث کے مزاج کو سمجھنا ہے، اور ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ آج کل کے فتنے میں بڑا فتنہ یہی ہے، تعداد اور نمبر، بس نمبر کے پیچھے پڑے ہوئے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اپنے ساز و سامان وغیرہ لے کر نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے حصے والا ہے، اس کا تو بڑی اچھی قسمت اور بڑا نصیب ہے۔ وہی بات جب دنیا میں دنیا داروں کو یا کسی بھی لحاظ سے مشہور لوگوں کو، بڑے لوگوں کو کوئی دیکھتا ہے، اچھا میں بھی ایسا بندہ، کتنا اچھا، کتنی اچھی قسمت ہے اس کے، کتنے مزے ہیں۔ تو بہرحال دنیا کے طلبگار بیچارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر ترستے ہیں اور تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ہم ان کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ خیر، تو اس زمانے کے جو لوگ ظاہر دیندار اور صلحاء بھی تو تھے، بڑے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خاص لوگ بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جو لوگ اہل علم تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، جن کو علم حاصل تھا، جو علماء تھے، صلحاء تھے، انہوں نے کہا ویلکم، ویلکم کے ترجمہ تمہارا برا ہو، تم پر افسوس، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ تم دنیا کی چیزوں پر تمنائیں کرتے ہو کہ کتنا اچھا ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی کمال کی چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیں، آخرت میں جو انعام اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بہتر ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے کے لیے۔ تم کہاں ان چیزوں کو اچھا سمجھنے لگے؟ دنیا زیادہ ملے گی، آخرت کی پکڑ زیادہ ہوگی۔ بہرحال سمجھانے والے سمجھاتے بھی رہے، لیکن دنیا کے لالچ کرنے والے اس لالچ میں بھی پڑے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس کی تباہی ہوئی تو وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا، وہ کہنے لگا کہ اچھا
وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑھ کا بڑا احسان ہے اگر کہ ہم بھی اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا، ایسا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ اس جو عذاب اس پر آیا کہ زمین میں دھسا دیا گیا، تو وہ عذاب ہم پر نہیں آیا۔ اب ان کو احساس ہوا، وہ تو ہر ایک کو تو وہ نظر نہیں آتا، قارون کو تو سب کے سامنے سزا دی گئی اور وہ زمین میں دھسا دیا گیا تھا، لیکن یہ چیزیں عام تو نہیں ہوتی۔ جب یہ چیز عام نہیں ہوتی تو پھر جو لوگ اس کی جگہ ہونے کی اور مالدار ہونے کی تمنا، مشہور ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ تمنائیں دل میں باقی رہتی ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تنبیہ کے لیے قارون کو جب سزا دی تو دوسروں کی عقل بھی ٹھیک ہو گئی کہ نہیں اس میں کوئی خیر کی چیز نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وقال تعالی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو نعمتیں دنیا میں جتنی بھی ملیں گی، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وقال تعالی من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ جو شخص دنیا کا طلبگار ہوگا، دنیا سے مراد دنیا کا مال زیادہ مل جائے، دنیا کی شہرت زیادہ مل جائے، دنیا کی عزت زیادہ مل جائے، من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کا طلبگار ہوگا، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کتنی شرطیں آ گئیں، ہم اس کو دے دیں گے دنیا میں جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، یعنی کہ ہر چاہنے والے کو مل جائے گا۔ ایک شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ دیکھو فلانا جس کے پاس 1 ملین ہے، 2 ملین ہے، 10 ملین ہے، 100 ملین ہے، ہم تو ایسے اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں نا، لوگوں کے پاس اتنے ملین ہیں کہ گن بھی نہیں سکتے، کہ فلانے کے پاس اتنے ہیں، مجھے اتنا مل جائے، تو یہ نہیں کہ تمنا کرنے والے کو مل جائے گا، لیکن چلو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے۔ ما نشاء، جتنا چاہیں گے، پورا جتنا چاہا تھا وہ نہیں، اس نے جو سوچا تھا وہ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے، اور وہ بھی ہر ایک کو نہیں، جس کے لیے چاہیں گے دیں گے۔ بعض لوگوں نے تمنائیں کی، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، تمنائیں کی کہ ہمیں بھی اتنا مل جائے، اتنا تو نہیں، لیکن اچھا چلیے کہ 10 ملین کا سوچا تھا، 1 ملین تو مل گیا، ما نشاء لمن نرید۔ لیکن چونکہ شریعت کے احکام کا خیال نہیں رکھا، ثم جعلنا له جہنم، نہ ایمان تھا، نہ عمل صالح تھا، نہ شریعت کے احکام کا خیال تھا، تو آپ ہم نے اس کے لیے دوزخ مقرر کر دی، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں برا ہونے کی حالت میں داخل ہوگا۔ لیکن قرآن کی آگے والی آیت، ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہوگا، جو ہمیں کرنا ہے، ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہوگا، وسعى لها سعیها، اور آخرت کے لیے کوشش کی جس طرح آخرت کی کوشش کرنے کا حق ہے، وہو مؤمن، ایمان بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے۔ بہرحال یہ کچھ آیات تھیں جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، دنیا کی لذتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو۔ ان چیزوں کو صرف انسان معلومات کی حد تک نہیں بلکہ اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی لانے کی کوشش کرے۔ سو رہا ہے تو انسان سوچے کیوں سو رہا ہوں، مزے کے لیے، دل چاہ رہا ہے اس لیے نہیں، اس لیے تاکہ دوسرے دن کے جو کام ہے، سو کر اٹھنے کے بعد جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکوں۔ کھانا کھانا ہے تو کیوں کھانا ہے، صرف ذائقے کے لیے نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ صحت کے لیے کیا چیز مفید ہے اور فائدہ مند چیز انسان کھائے، تاکہ اپنی صحت سے انسان اللہ کی عبادت وغیرہ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنی صحت کو انسان استعمال کرے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، آیتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں، مثال کے طور پر چند آیتیں پیش کر دی ہیں۔ بس میرا خیال ہے آج یہیں تک رکھتے ہیں، احادیث کا سلسلہ پھر آئندہ ہفتے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی صحیح سمجھ مجھے بھی عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عطا فرمائے، اور اس کی جو اتنی اہمیت ہے شریعت میں، جو اس کی تاکید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تاکید فرمائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ دیکھو دنیا کی حقیقت کو سمجھو، آخرت کو سمجھو، اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے
اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو ایسے ہی تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں کس کا کب بلاوے کا وقت آ جائے، ابھی وقت ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔